میرے بھائیو، زندگی کو خوبصورت بنا لو، اچھے بول کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ، اوروں سے محبت کر کے نفرت سے بچو، اپنے دل کو محبت سے بھر لو، اپنی زبان کو شہد جیسا میٹھا کر لو، سارے جہان میں تمہیں عزتیں ملیں گی۔ مسلمانوں کی زبان وہ بگڑ چکی ہے، سخت زبان، سخت انداز میں بات کرتے ہیں، کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ زبان کا ایک بول بڑے بڑے علماء کو ایک زبان کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایسے زبان پکڑی اور پھر فرمایا، معاذ تجھے پورے دین کا خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ زبان آپ نے زبان پکڑ کے دکھائی ایسے، یہ زبان پورے دین کا خلاصہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، محبت سے بات کرو، اور معاملات میں بھی، رہن سہن میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرو، کسی سے زیادتی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا یا یہودی تھا۔ اس نے اپنے گھر کو بیچنا چاہا، تو جب کوئی لینے کے لیے آیا تو اس نے 5 لاکھ کا مکان تھا تو 10 لاکھ بتا دیے۔ تو انہوں نے فرمایا، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، تم اتنی زیادہ قیمت کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے بھی پتہ ہے میں زیادہ قیمت لے رہا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری جو دیوار ہے گھر کی، اس طرف جو پڑوسی ہے وہ مسلمانوں کا امام عبداللہ بن مبارک ہے، جس کی وجہ سے میں نے مکان کی قیمت دگنا بتائی ہے، اس لیے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ ان کی وجہ سے، اور ایک یہودی ہو کر اپنے مکان کی قیمت دگنی مانگ رہا ہے، کیوں کہ میرے ساتھ عبداللہ بن مبارک رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ایسے اعلیٰ اخلاق، ایسے اخلاق ہوں کہ ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کوئی ہمیں دکھ پہنچا دے تو سہ جاؤ، سہ جاؤ، سہ جاؤ، گھٹ گھٹ کے جینا سیکھو، کوئی بات نہیں، تمہاری خاموشی ایک دن اس کے دل کے اندر اتر جائے گی، اس کا دل بے قرار کر دے گی۔ صبر بہت بڑا عمل ہوتا ہے، صبر کرو، صبر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خاموشی پر، اس صبر پر آپ کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائے گا اور بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا محبت، سہنا سیکھو، مٹنا سیکھو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مٹنے سے پہلے مٹ جاؤ، زمین بن جاؤ۔ زمین کی صورتحال دیکھی، اس پہ تم حل چلاتے ہو تو یہ حل چلاتے ہو، پھاڑ کے رکھ دیتے ہو، زمین نے کبھی گلہ نہیں کیا، تم اس پر تیزاب ڈولتے ہو، شراب ڈولتے ہو اور کیمیکل ڈولتے ہو، کبھی زمین نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ تم اس کو جب اس پہ زیادتی کرتے ہو تو زمین اس کے بدلے میں تمہیں غلہ دیتی ہے، ہمارا کسان اسے پھاڑ دیتا ہے اور پھر اس کو اندر دانہ ڈالتا ہے، تو زمین اس کے بدلے میں تمہیں غلے عطا کرتی ہے، پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے، سبزہ دیتی ہے۔ ایسے زمین بن جائیں، ایسے سہنے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم، جس نے صبر کی اللہ نے اس کو بلندیوں سے نوازا۔ انبیاء علیہ السلام کو تکالیف ملتی، لیکن آپ سارے نبی خاموش ہو جاتے۔ نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں ملی، ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں نے ان پہ کتنی زیادتی کر لی، اور دو جہان کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود فرمایا کرتے تھے، جتنا مجھے ستایا گیا ہے
اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی پہ ظلم زیادتی نہیں ہوئی جتنی مجھ پر ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی دعا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا، آپ اسے معاف فرما دیتے، آپ معاف فرما دیتے۔ طیف کی وادی میں کیا اخلاق تھے میرے نبی کے، قربان جاؤں۔ طیف کی وادی میں پتھر پڑے، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہوش آیا تو جھولی پھیلائی اور کیا فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ بھائیو، معاف کرنا بڑا عمل ہے۔ اچھے اخلاق کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ اچھے اخلاق ہوں گے تو دین پھیلے گا، اچھے اخلاق آئیں گے تو لوگ ہم سے متاثر ہوں گے کہ یہ واقعی مسلمان ہیں، یہ اہل اسلام ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے اخلاق بتائیں کہ ہم محمدی ہیں۔